معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، سلسلہ ہے معلومات ہے کچھ خاص، جس کے آج تیسرے ایپیسوڈ میں ہم پہنچے۔ اس کے پہلے ہم نے دل اور دماغ کے متعلق کچھ حسین معلومات، کچھ اسلامک پرسپیکٹیو سے اور سائنٹیفک ایسپیکٹ سے معلومات حاصل کی، اور آج ہم اس تیسرے ایپیسوڈ میں ایک اور باڈی آرگن جو کہ ہر انسان کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے، نہ صرف انسان بلکہ ہر اس جانور یا ہر اس چیز کے لیے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مہتوپورن ہے۔ بلکہ میں نے اپنی اس لائن میں آج کے ٹاپک کو بھی کلیئر کر دیا کہ آج ہم کس موضوع پر ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس موضوع میں بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے، لیکن اس ٹاپک میں ڈیپ ڈائیو کرنے سے پہلے آئیے ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناتا چلوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے میں بھی اچھی نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے لوگوں تک کچھ خاص معلومات پیش کر کے نیکی کی دعوت دینے کی نیت سے سلسلہ کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا اور ثواب کمانے کی نیت سے اول تا آخر اس سلسلے کو ضرور دیکھیں گے۔ سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتا چلوں کہ ہمارے چینل FGN چینل کی دعوت بھی اپنے ریلیٹیوز اور جاننے والوں میں ضرور پیش کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آنکھیں، یعنی آئیز۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت دلچسپ ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھیں، ہماری آنکھیں نہ صرف ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، بلکہ سائنس اور اسلامی تعلیمات میں بھی بہت معنی رکھتی ہیں۔ ان آنکھوں کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے ہیں اور عبادت میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے سائنس اور پھر اسلام کی روشنی میں آنکھوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر سائنس پرسپیکٹیو سے میں آنکھوں کی بات کروں تو آنکھ ایک بہت ہی نازک اور کمپلیکس آرگن ہے۔ اس کا سمجھنا کافی دلچسپ ہے، جی ہاں بہت دلچسپ ہے۔ آنکھ کے اگلے حصے میں سے ایک کارنیا ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور روشنی کو اندر آنے دیتی ہے۔ لینس روشنی کو فوکس کرتا ہے اور ریٹینا تک پہنچاتا ہے۔ ریٹینا میں فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، راڈز اور کونز۔ راڈز لو لائٹ میں دیکھنے میں مدد کرتی ہے اور کونز رنگ پہچاننے میں۔ اگر دیکھنے کے عمل کے بارے میں بتاؤں تو جب روشنی ریٹینا پر گرتی ہے تو یہ الیکٹریکل سگنل میں تبدیل ہوتی ہے، جو آپٹک نرو کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے۔ ہمارا دماغ ان سگنلز کو پروسیس کر کے تصویر بناتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری 2 آنکھیں مل کر ڈیپتھ پرسیپشن یعنی گہرائی کا اندازہ دیتی ہیں، جو ڈسٹنس کو ٹھیک سے پہچاننے میں مددگار ہوتی ہیں۔ کچھ دلچسپ معلومات بھی میں آپ کو دیتا چلوں۔ ایریز جو آنکھوں کا رنگ دار حصہ ہوتا ہے، پیپل کا سائز ایڈجسٹ کر کے روشنی کو کنٹرول کرتا ہے۔ آنکھ کا رنگ جینیٹکس پر مبنی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں ریپڈ مومنٹ جیسے کچھ اسموتھ پرسویٹ پرفارم کر سکتی ہیں، جو مختلف آبجیکٹس کو دیکھنے اور ٹریک کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ کچھ حقائق بھی سنتے چلیں جو کہ بڑے دلچسپ ہیں۔ جی ہاں، پہلی بات میں کروں بلائنڈ اسپاٹ کی۔ ہر انسان کی آنکھوں میں ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپٹک نرو ریٹینا سے نکلتی ہے اور وہاں کوئی فوٹو ریسیپٹرز نہیں ہوتے، لیکن ہمارا دماغ اس گیپ کو ایسا فل کرتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔
اگر ریزولوشن پاور کی میں بات کروں تو آپ حیران ہوں گے ناظرین، آنکھ کی ریزولوشن پاور لگ بھگ 576 میگا پکسلز، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، اس کی ریزولوشن پاور تقریباً 576 میگا پکسل کیمرے کے برابر ہوتی ہے، جو کسی بھی ڈیجیٹل کیمرے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کیسی نعمت ہے کہ بندے کی آنکھیں اتنی زیادہ کلیئر ویژن اسے دے سکتی ہیں کہ دنیا بھر میں اب تک شاید کسی ڈیجیٹل کیمرے سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس کی ریزولوشن یعنی اس کی کلیئرٹی بہت زیادہ ہے۔ اگر ریپڈ مومنٹ کی بات کروں تو ہماری آنکھیں ہر سیکنڈ میں لگ بھگ 50 بار ہلتی ہیں، جی ہاں آپ نے پھر صحیح سنا، 50 ٹائمز ہلتی ہیں۔ یہ مومنٹ اتنی تیزی سے ہوتے ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے۔ اگر کلر پرسیپشنز کی بات کروں تو ہماری آنکھیں 10 ملین تک، 10 ملینز، جی ہاں 1 ملین میں خود 10 لاکھ کی گنتی ہوتی ہے، اور یہاں میں بات کر رہا ہوں 10 ملینز تک مختلف رنگ پہچان سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور کمپلیکس پروسیس ہے جو ہماری آنکھوں اور دماغ کے بیچ ہوتا ہے۔ اگر کارنیا کی بات کروں تو انسانی آنکھ کا کارنیا اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ اس میں 500 ٹائمز زیادہ نرو اینڈنگ ہوتی ہیں کمپیئر ٹو اینی ادر باڈی پارٹ۔ یہ اسے بہت زیادہ سینسیٹیو بناتا ہے۔ اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے میں آنکھوں کی بات کروں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی اعلیٰ ترین خلقت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ المؤمنون میں انسان کے بنانے کے مراحل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ، پھر ہم نے اسے نطفے کی بوند بنایا ایک ٹھہراؤ کی جگہ میں، پھر ہم نے اس نطفے کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کی ہڈی بنائی، پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھائے، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا۔ اگر اس بارے میں مزید آپ دیکھیں تو ہماری آنکھیں عبادت میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ہمیں قرآن پڑھنے اور صلاح کے دوران یعنی نماز کے دوران توجہ دینے میں مدد کرتی ہیں، جو اللہ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن ہماری آنکھیں ہمارے عمل کی گواہی بھی دیں گی۔ سورہ النور میں یہ ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ، اور مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اسلام ہمیں آنکھوں کو ذمہ داری سے استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ النور میں مومنین کا نظر جھکا کر چلنے اور اپنی حفاظت بلکہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تعلیمات ہمارے دل کو برے خیالات اور اعمال سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام ہمیں اپنی نظر سے علم حاصل کرنے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آنکھوں کی صحت اور دیکھ بھال کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت کی بہت اہمیت بیان کی ہے، جس میں آنکھوں کی دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ آپ نے نیچرل ریمیڈیز جیسے کہ خول کا استعمال بھی ریکمنڈ کیا، جو آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ صفائی اور صحت مندی صرف ذاتی فائدہ نہیں بلکہ یہ بھی ایک روحانی عمل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسلام ہمیں آنکھوں کو غلط چیزوں سے بچا کر رکھنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہم اکثر آنکھوں سے جو گناہ کرتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں جو کہ بہت ڈینجرس ہے۔ غیر محرم کو گھورنا یعنی سٹیئرنگ ایٹ نان محرم۔ اسلام میں غیر محرم کو گھورنا سخت منع ہے۔ پہلی نظر جو غلطی سے پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر دوسری نظر ڈالنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح دوسری بات اگر میں بتاتا چلوں تو فحاشی اور غیر اخلاقی مٹیریلز دیکھنا، یعنی اگر آج کے دور میں میں اس کی ترجمانی کروں تو کچھ یوں ہوگا، واچنگ پورنوگرافی اینڈ امورل مٹیریلز۔ آج کل انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے فحاشی اور غیر اخلاقی مٹیریل دیکھنا عام ہو گیا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے روحانیت پر برے اثر ڈالتا ہے بلکہ یہ ہمارے عقل اور ذہنی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جس کا ترجمہ اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں مزید باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی انڈیا کی پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے آپ ترجمہ کنز الایمان ضرور حاصل کریں، تاکہ اس طرح کی صورت کی تفصیل اور اس میں مزید ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکیں۔ تیسرا جو گناہ جو ہماری آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے اور بہت ڈینجرس ہے، اسے ہم حسد بھری نگاہ بھی کہتے ہیں، انویس گیز۔ کسی کی نعمت کو حسد بھری نظر سے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ نے ہمیں حسد سے بچنے کا حکم دیا ہے اور دوسروں کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو کہا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں کیا درس ملا؟ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آنکھیں ایک بہترین آرگن ہیں جو سائنس اور ایمان دونوں میں ان کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ہمیں دنیا کو دیکھنے، عبادت کرنے اور اللہ کی نشانیوں کا ادراک کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کی قدر کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں اور اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص۔